فوج کی غداری کو، فوج کی کو کو یا فوج میں کسی مسئلے کو ٹرائل کرنے کے لیے اگر کوئی اور اس کا توسیع ہے تو مجھے آپ بتائیں. میں بھی جنرل صاحب سعودی والی ہے جو آ رہے ہیں، کیا کوئی تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں. مشرف صاحب سے کوئی تعلق ہے؟ دیکھیں پاکستان جو گیم کھیلنے جا رہا ہے، جو کھیل رہا ہے، دیکھیں ساری عرب، پہلے میں یہ بھول جاؤں گا جو آرٹیکل 6 کی بات کر، آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی ہوئی ہے 12 اکتوبر کو. ٹرائل کریں 12 اکتوبر کو مشرف کو، بالکل آرٹیکل 6 لاگو ہوتا ہے. میں سپورٹ کروں گا نواز شریف صاحب. ججز کے مسئلے پہ نہیں لگتا آرٹیکل 6، اور وکیل اس کے چیخ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا ان ججز پہ اعتبار نہیں ہے، اور ججز ٹس سے مس نہیں کر رہے. آج میں کسی اخبار میں کہہ رہا تھا جی کہ پتہ نہیں سچ یا جھوٹ ہے، اخبار کی گردن پہ ہے کہ جی سارا کام ابھی تک وہ چودھری افتخار اور ایک اور جج تھے سابق رمدے صاحب، وہ لگے ہوئے ہیں. ایک تو اس ملک میں یہ بھی مسئلہ جو ریٹائر ہونے والا ہے وہ ریٹائر بھی نہیں ہوتا، وہ حاضر سروس ہی رہتا ہے. اب اس ملک میں اس طالبان دیکھیں یہی مہینے ہیں، اس کے بعد خون ہے. اگر مذاکرات کی کامیابی ہونی ہے یا کسی اور فیصلے کی طرف جانا ہے. جن سا فیصلہ کون کرے گا؟ دیکھیں نا، آپ نے 2-3 باتیں کی. آپ نے کہا میاں صاحب چاہ رہے ہیں کہ فوج ان کے انگوٹھے کے نیچے رہے. اب یعنی آپ یہ بڑی ذمہ داری سے محسوس کر رہے ہیں راحیل شریف ان کے انگوٹھے کے نیچے رہے؟ جب میں فوج کی بات کرتا ہوں تو وہاں چیف میٹر کرتا ہوں. اچھا، تو راحیل شریف صاحب تو ان کے انگوٹھے کے نیچے نہیں آئیں گے غالباً. دیکھیں ادارہ تو دیکھیں نا، ان کی سلیکشن بھی ٹھیک ہے، انہوں نے ٹھیک فیصلہ کیا نواز شریف صاحب نے. پر نواز شریف صاحب ان کے مسائل سمجھنے جان بوجھ کر نہیں سمجھنا چاہتے، کیونکہ نواز شریف کو کوئی تھریٹ نہیں ہے قومی اسمبلی کے اندر. یہ مردہ پیپلز پارٹی ہے، یہ بدبودار ہم اپوزیشن کر رہے ہیں. ایک عمران خان ہے، وہ الجھ گئے ہیں کے پی کے میں، اور اس کو 45 کے 40 پنچر لگ گئے. 35 حالانکہ یہ تو ساری ٹیوب بھی پھٹی ہوئی تھی الیکشن میں، یہ پنچر کے تو قابل ہی نہیں تھی. 35 ٹیوب ہمیں پنچروں کا آپ نوٹس لے رہے ہیں. دیکھیں کیا تبدیلی ہے اس قوم کے لیے، کیا تبدیلی ہے اس قوم کے لیے. کیا اس اسمبلی نے قراردادیں پاس کی کہ بلدیاتی الیکشن آگے کرو؟ میں اس ملک میں واحد آواز ہوں جو کہہ رہا تھا یہ بلدیاتی الیکشن نہیں ہوں گے. اور جب تحریک انصاف سے ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی تھی، ہم نے کہا پورا لے جاؤ یار، تم ہی خراب ہو گئے، یہ الیکشن ہونے نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کی تباہی اور بربادی پر کیا خاموش رہنا عبادت ہے؟ کیا خاموش رہنا جمہوریت کی خدمت ہے، یا باہر نکلنا جمہوریت شیخ صاحب سینیریو کیا بن رہا ہے؟ یعنی میاں صاحب چاہتے ہیں فوج ان کے انڈر آ جائے اور فوج بطور ادارہ خاموش ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، وہ کیا چاہتے ہیں مذاکرات کامیاب ہوں یا وہ سیریس نہیں ہے میاں صاحب؟ اور فوج ان کو کس طرح دیکھ رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہ خیال تھا، میرا صحیح خیال تھا کہ شاید نواز شریف صاحب اتنا اچھا عرصہ جو باہر رہے ہیں، شاید ان کی کوئی بہتری ہوگی، لیکن مجھے خدشات تھے کہ بہتری نہیں ہوگی. یہ وہی ٹیم ہے جو 25 سال پہلے تھی. یہ رزلٹ اورینٹڈ ٹیم نہیں ہے. دیکھیں نا، اگر آپ ایک چائنیز کے لوکوموٹیو کو ریجیکٹ کرتے ہیں، دوسرے کے کیا وہ چائنیز کے لوکوموٹیو کسی اور ملک میں آج تک استعمال ہوئے ہیں؟ ایک آپ نے اچھا کام کیا کہ وہ جو سعد رفیق صاحب کو جھگڑا ہوا ہے. میں کسی بندے کا نام نہیں لینا چاہتا. میں جو بات یہ کہنا چاہتا ہوں، کوئی چیز اس ملک میں او جی ڈی سی سب سے سٹرونگ ٹریلینز روپیز کے نفع یہ بیچیں گے اپنے لوگوں کو. یہ کاروباری لوگ ہیں. کیا کسی کو سستا دودھ، سستی چینی، سستا گھی، سستا کرایہ، سستا زندگی، جو 4 دکانیں چل رہی ہیں، پہلے پل بنا کے تباہ کیا، میٹرو بنا کے تباہ کریں گے، اور شان تو میں پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ پیسہ کہیں سے آ رہا ہے نا، کہیں سے تو آ رہا ہے پیسہ. دیکھیں یہ بڑے پروجیکٹ پیپلز پارٹی کو پیسے کمانے کے بڑی جلدی تھی، داؤ نہیں آتے تھے. یہ فنکار ہیں. دیکھیں اکانومی کو بتا رہے ہیں جی آئی ایم ایف نے کہہ دیا. بھی آئی ایم ایف نے تو کہنا ہی ہے کیونکہ اس نے اپنے پیسے پورے کرنے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کیا 7-8 مہینے میں آپ نے کہا کہ بے روزگاروں کا سمندر ہے، ہم پابندی ختم کرتے ہیں؟ نہیں کریں گے. اور ایسے لوگ اپائنٹ کریں گے. وہ ڈوئل نیشنلٹی تھی، چودھری افتخار سے ڈلتے تھے پی آئی اے کو. ایسا چیف چاہیے تھا ان کو، ایئر چیف کے 5 دن کا ایئر انچارج، کہ وہ 7 کھانے بھی 5 دن کے وہیں سے کوک کر کے کوک بھیجے ہوئے ہیں کہ وہیں سے ان کو کھانے تر و تازہ ملیں. شجاعت عظیم صاحب کی بات. شجاعت عظیم صاحب. اب اس کو ڈوئل نیشنلٹی، یہ کیا تھا جی؟ کیا تھا یہ؟ جنرل احسان کے تھرو میراثیوں کا رول ادا کرتا تھا. شجاعت عظیم، شجاعت عظیم کی بات کرتا ہوں. مشرف کو کٹر سے کاٹ کے دیتا تھا سگار، کٹر سے سگار کاٹ کے دیکھتا تھا. ایک دن مجھے مشرف نے کہا یار یہ کیا آگے آ جاتا ہے شام کے جب گیٹ ٹوگیدر ہوتی تھی. میں کہا جی میں تو نہیں اس کو بلاتا، یہ تو محمود صاحب جو ہمارے انفارمیشن کے سیکٹری تھے انہوں نے ان کیا ہوا ہے. انور محمود صاحب نے.
کہ یہ میں نے کہا یہ انور محمود صاحب کی، کیونکہ وہ ساری لین جتنی وہ ہے نا جی، یہ انہی کی خریداری تھی جو انہوں نے چک شہزاد جو ہے انہوں نے شوکت عزیز سے لے کے دوسرے سارے عزیزوں میں بندر بانٹ کی. کسی آدمی کی مجھے بتائیں صلاحیتوں میں، کسی ایک آدمی کی اپائنٹمنٹ بتائیں. اگر آج چودھری افتخار موجود ہوتا یہ ایک بھی اپائنٹمنٹ نہ ہو سکتی، بیت المال سے لے کے نجکاری سے لے کے. قمر زمان چودھری چیئرمین نیب کہہ رہے ہیں کہ نیب سزائیں نہیں دے سکتا، اس کا کام نہیں سزا دینا. آپ نے پڑھا اس کا سٹیٹمنٹ؟ اور دیکھو جی قمر زمان ایک شریف آدمی تھا، وہ پھنس گیا ہے. میں نے اس کو مشورہ دیا تھا یہ تیرے بس کی روگ نہیں. دیکھیں آصف زرداری کو، نواز شریف کے کیس کو یا کسی اور کے کیس کو قمر زمان چودھری ٹرائل کر سکتا ہے، یہ اس کی ہمت ہے. نہیں تو کون پھر، یعنی بھول جائیں آگے چلیں؟ بھول جائیں. نہیں سارا خیب یا میں سمجھتا ہوں کہ نیب کا کوئی یہ پٹواری قید ہو جائے گا، کوئی ڈائریکٹر قید ہو جائے گا، کوئی آگرہ والا قید ہو جائے گا. ایک وقفہ جب تک ہیڈ آف سٹیٹ قید نہیں ہوں گے اس ملک میں، جب تک منی لانڈرنگ کے کیس دیکھیں نا، ان منی لانڈرنگ کے کیس میں تو اسحاق ڈار صاحب خود وٹنس ہیں. کیا یہ کیس لگے گا نواز شریف کے خلاف؟ نواز شریف کے خلاف اسحاق ڈار وٹنس. تو میاں صاحب نہیں، تو میاں صاحب کو نہیں، میاں صاحب کو بھی تو پتا ہوگا نا اگر آپ کا الزام درست ہے تو میاں. اچھا صاحب ایک وقفے کے بعد میں آپ سے جب مزہ ہونے، جب بات ہونے لگتی ہے، دیکھیں نا وقفہ آپ بعد میں کریں. کیا نواز شریف بھولا تو نہیں کہتا میں تیسری دفعہ آ گیا ہوں، چوتھی دفعہ بھی لے آؤ، ان سے یہ کام ٹھیک نہیں ہوں گے. یہ ملک نہیں ٹھیک ہو سکتا جب تک مسائل زدہ لوگوں کو آپ اپنا لیڈر نہیں مانیں گے. اگر آپ دولت کے پجاری اور دولت کے بینکرز کو اور دولت کے جمعہ بازار کو یہی آپ کی قیادت ہے تو پھر اوپر والے چیمبر پھر کیا ہونے جا رہا ہے؟ مطلب لوگ ملک چھوڑ کے چلے جائیں، ہجرت کر لیں. جنہوں نے ملک چھوڑ کے جانا ہے وہ جا چکے ہیں. ایک وقفہ خواتین اور حضرات، وقفے کے بعد شیخ صاحب سے پوچھوں گا کہ فوج آن بورڈ نہیں ہے، لوٹ مار ہو رہی ہے، پکڑا کسی نے جانا نہیں ہے. کراچی کی صورتحال، ایم کیو ایم وہاں پہ احتجاج کر رہی ہے، طالبان کے ساتھ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے اسلام آباد میں. پھر جا کہاں رہا ہے سارا معاملہ؟ ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک خواتین حضرات. شیخ صاحب، ایم کیو ایم کراچی میں آپریشن ہو رہا ہے، رینجرز کا ٹارگیٹڈ آپریشن. ایم کیو ایم کہہ رہی ہے ہمارے لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں، چودھری نثار وہاں جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں، مسئلہ حل نہیں ہوتا ایم کیو ایم کا. ایک لندن میں ایشو چل رہا ہے، کراچی میں چل رہا ہے، اور ایم کیو ایم احتجاج کر رہی ہے. یہ کیسے ایم کیو ایم کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ کراچی میں احتجاج. دیکھیں ابھی عشرت العباد صاحب سے میری دبئی میں بڑی گپ شپ رہی، فاروق ستار سے بھی اکٹھے ہی تھے، ایک ہی ہوٹل میں تھے ہم. جو بات میں نے ان کو ان کے منہ پہ کہی نا وہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں. مزہ وہ ہوتا ہے جو آدمی منہ پہ بات کرے. دیکھیں پہلے جو انہوں نے کہا نا، دو جو لڑکے وہ پکڑے گئے پہ، جو انہوں نے کہا میڈیا، کاشف کامران. کاشف، میں نے عشرت بھائی کو کہا یار دیکھو یہ کوئی آج کی خبر ہے. یہ میں نے فاروق ستار کو بھی کہا، میں نے کہا کس کو نہیں پتا کہ اسلام آباد میں کہ کس نے پکڑے اور وہ کہاں ہیں. بلکہ بابر غوری بہت عرصے کی بات ہے مجھ سے کہتا تھا یار ذرا یہ پتا کرو کہ یہ بندے کہاں ہیں. اور میں نے کہا بابر بھائی میرے بس کی بات نہیں ہے کہ یہ میں بارودی سرنگوں کی طرف جاؤں، آپ کو پتہ ہے پکڑے ہوئے ہیں. یہی بات میں نے عشرت کو کہی. ہاں یہ جو بندے اٹھائے جا رہے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہ یہ بڑی زیادتی ہے. دیکھیں یہ کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے اس ملک میں. اور کراچی دیکھیں جو بات کہی جاتی تھی کہ کراچی میں پینیٹریشن ہو گئی ہے طالبان کی، آخری لڑائی جو ہے، آخری لڑائی اس جہاں جس نے بھی ہونا ہے وہ کراچی میں ہونی ہے. یہ میرا پہلے سے آئیڈیا ہے، یہ پہلے سے میری تھیوری ہے کہ کراچی میں بہت خون خرابہ ہونا ہے. اور جب تک یہ سیاسی پارٹیاں آن بورڈ نہیں ہوں گی، پیپلز پارٹی، اے این پی، اسلامی قوتیں وہاں بہت بڑی قوتیں ہیں، ان کو آپ انڈر اسٹیمیٹ کریں. ایم کیو ایم، کراچی امن نہیں ہو سکتا. اور پھر آپ میڈیا جو ہے جس طرح لاشیں دکھاتے ہیں، اب ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ لوگوں کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ کتنی لاشیں گری ہیں. یہ سب بیٹل لائنز کیا ہیں؟ بیٹل لائنز اے این پی، ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی. دیکھیں اے این پی کا تو وہاں دیکھیں نا، اے این پی کو تو انہوں نے کر کے نا جو لوگ تھے وہ خود بخود، اب وہاں میں کچھ کہنا نہیں چاہتا. بیٹل لائن یہ ہے کہ الٹیمیٹلی ایم کیو ایم کا اور دینی قوتوں کا وہاں جھگڑا ہوگا. ایم کیو ایم اور دینی قوتوں کا. اچھا، میری یہ رائے جو ٹوٹلی غلط بھی ثابت ہو سکتی. دینی قوتوں میں آپ طالبان کو بیٹ کر؟ میں ان کو دینی قوتیں ہی سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، الٹیمیٹلی لڑائی طالبان میں، طالبان کہتا ہوں آپ کی خواہش میں دینی قوتیں ہی کہوں گا. یہ آپ کی خواہش ہے، میرے منہ میں آپ یہ جملہ ڈال رہے ہیں. میں کہتا ہوں دینی قوتوں اور ایم کیو ایم میں جنگ ہوگی. اچھا، لیکن اس جنگ کو روکنا جو ہے وہ کتنے لوگ افیکٹو ہیں، کتنے لوگ ایکٹیو ہیں اس میں. دیکھیں نا آپ رومال نکال کے دے رہے ہیں، یہ میرا کلچر ہے، یہ میرا کلچر ہے. یار یہ بات، مر گئے لوگ. آپ کو پنجاب فیسٹیول کی پڑی، آپ کو سندھ فیسٹیول. ایک سوال ڈال کے بتائیں، کبھی جواب نہیں دیں گے.
دیکھیں نا ہمارے لیے تو اللہ کی رضا ہے. ہم لوگوں کو کہتے ہیں یار آپ کی مہربانی ہے, آپ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں. ہم کوئی ریسرچر نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں. جو اللہ ہمیں دل اور دماغ میں ڈالتا ہے وہ قوم کے سامنے سچا رکھتے ہیں. آپ کا اشارہ سندھ فیسٹیول کی طرف تھا. میرا اشارہ ان دونوں فیسٹیولوں کی طرف ہے. یہ نئی اولاد اپنی متعارف کرا رہے ہیں. دیکھیں نا مارکیٹنگ کی جا رہی ہے ہمارے پیسوں پہ. دیکھیں نا یہ زمزم کلفی ہمارے نام پہ ہی ہمیں کھلائی جا رہی کہ کھاؤ, گلا پکڑا جائے. اچھا نہیں ہے اس ماحول میں اتنی ٹینشن کراچی میں, تو ایک طرف یہ بھی ہو رہا ہے, تو کس میں کیا سر ایک ماحول ہوتا ہے. لاشیں جہاں گر رہی ہوں, جہاں خون بہ رہا ہو, وہاں مجرے نہیں ہوتے. مجروں کا ایک ماحول ہوتا ہے. گھنگروؤں کی ایک جھنک اور جھنکار ہوتی ہے. وہاں بنارس کی صبح یا اودھ کی شام نہیں ہو سکتی. جہاں بنارس کی صبح اور اودھ کی شام ہو وہاں آپ گھنگرو ڈال دیں. جہاں خون ہو, جہاں دھرتی خون میں نہ رہی ہو, جہاں لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے بچے نہیں مل رہے ہمارے. دیکھیں میں پہلے کیس میں ایم کیو کے ساتھ نہیں ہوں, میں سمجھتا ہوں بہت پرانی سٹوری ہے وہ. عمران فاروق والی وہی نٹ عمران فاروق علی, وہ جو دو بندے انہوں نے احتجاج کیا بہت بڑا. اور نہیں عمران فاروق والے دو بندے غائب ہیں نا اب, ان کو وہ انہی کے بندے, وہ ان کو پتا تھا پہلے سے. ٹھیک ہے وہ پتا, وہ پرانی, ٹھیک ہے وہ پرانی بات, پرانے مردے کھیڑنے کا. ٹھیک ہے یہ ایک نئی ہے. میں سمجھتا ہوں تو یہ پروٹیکشن پاکستان آرڈیننس, یہ تو آرڈیننس ایک جاری ہوا نا. ممنون حسین صاحب آپ کے جو نہیں بلے مطلب آپ کے سپریم کمانڈر جو ہیں, اچھا انہوں میں نے کہا نہیں اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ. سپریم کو جو بھی کہہ لیں ہیں سپریم کمانڈر. آپ چوائس دیکھیں نواز شریف صاحب, دیکھیں نا مین از نون بائی ہز سلیکشن, مین از نون بائی ہز کمپنی وچ ہی کیپس. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ٹائم لوں گا. اگر میں آپ کے ساتھ گھوموں پھروں گا نا, لوگ کہیں گے یار کو پڑھے لکھے بندوں کے ساتھ پھرتا ہے. اگر میں کسی شاعر ادیب کے ساتھ پھروں گا, لوگ کہیں گے یار یہ قافیہ ردیف کی سمجھ ہے. اگر میں کسی فلاسفر کے ساتھ پھروں گا تو لوگ کہیں گے یار فلسفی ہے. اگر کسی میں اور کے ساتھ پڑھے لکھے آدمی کے ساتھ پھروں گا تو کہیں گے فیوچرسٹ ہے. اگر میں پھروں گا ہی گنواروں, لنگڑے, لولوں, بیماروں, بیچاروں, بے روزگاروں, بے ماروں میں, تو لوگ میرے بارے میں کیا رائے گے؟ دس از مائی چوائس. قوم نے مجھے یہ حق دیا ہے کہ میں گنگو تیلیو کو اٹھاؤں یا جیرے بلیڈ کو اٹھاؤں. دس از دا نیشن ڈیسیژن which given me the force and the power کہ تجھے حق حاصل ہے. ان میں کوئی ڈھنگ کا آدمی ہے اس ٹیم میں سب سے؟ اگر ہے تو آپ بتائیں, میں چینج کرتا ہوں ابھی اپنا پروگرام. چودھری نثار وہ ہے ڈھنگ کا آدمی ہے, پر وہ کیا ہوگا اس کے ساتھ. وہ خود اسمبلی میں کہہ گیا کہ اگر میں کامیاب نہ ہوا تو اس سال. میں نے ڈلتی شام کو رات کو کہا کہ 2014 خونی سال ہے اور یہ فیصلہ خون سال ہے, یا نواز شریف رہے گا یا ختم ہو جائے گا. نواز شریف کا ختم ہونا کچھ سیاسی میں حکومت کا ختم ہونا نہیں کہتا. جس طرح وہ آہستہ 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 عوام میں دیکھیں نا, میرا سارا بزنس مین نواز شریف کے ساتھ تھا شہر میں, سارا بزنس مین. دیکھیں جی میں نے لوئر کلاس سے ووٹ مانگی ہے اس دفعہ. آپ یقین کریں گے میں ڈینٹروں کی ورکشاپوں میں گیا ہوں, میں مکینکوں کی ورکشاپ میں گیا ہوں, میں نے درزیوں کو اکٹھا کیا, میں نے باربر شاپوں کو اکٹھا کیا, میں نے ویلڈروں کو اکٹھا کیا, ویلڈروں کا لیکن کیونکہ بزنس مین ساتھ نہیں تھا, اب بزنس مین کو تباہ کرنے لگے. ایک ہمارے پاس مری روڈ ہے, کوئی لاہور نہیں ہے, اور ٹرکی والوں کے جو معاملات ہیں جب تاریخ لکھی جائے گی تو کوئی لکھی جائے گی. میرا شہر جو اہم مشن رکھتا تھا ایکسپریس وے شیخ رشید ایکسپریس وے, میں نے کہا اس کو ختم کر. آپ جو مرضی کہہ لیں, طے یہ ہوا کہ زرداری صاحب اپنے 5 سال پورے کر کے پرسکون انداز میں چلے گئے. راجہ پرویز اشرف آپ کے دوست, یوسف رضا گیلانی, ایفیڈرین کیس, وہ رینٹل پارک کیس, وہ حج کوٹا کیس, وہ سارے کیس ویس کہاں گئے؟ ردی کی ٹوکری میں چلے گئے. اربوں روپیہ چلا گیا ملک سے, ویسے سکون. اب دوسرے رولرز بیٹھے ہیں, یہ پھر بھی ایسی ہو رہا ہے. اچھا وہ بھی اطمینان سے, یہ بھی اطمینان. دیکھیں نا وہ بھی تو عوام ہے, ان کا بھی تو ہاتھ کہیں پلس پہ ہے نا. وہ پریشان تو وہ تو نہیں پریشان. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی عوام پریشان ہے, فوج میں بے چینی ہے, آئی ایم ایف, وہ تو اطمینان سے بیٹھے ہیں, پہلے بھی بیٹھے, اب بھی بیٹھے ہیں, فیسٹیول منا رہے ہیں. آخر کو وجہ ہے نا سکون کی. سکون کی بنیادی وجہ ایک ہے کہ اپوزیشن مردہ ہے, لوگ باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں. قومی غیرت ہماری جو ہے وہ ڈے بائی ڈے مردہ ہوتی جا رہی ہے. ہم رات کو ٹاک شو دیکھتے ہیں اور سو جاتے ہیں, اور صاف شفار آدمی نے میرے سمیت دستانے پہنے ہوئے ہیں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ایک وقت ہوتا ہے قوموں کی بنیاد اور تعمیر اور ترقی کا